خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ چلے بات پہنچی ہے، کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر کسی کو یاد ہے کتنا ہے؟ 139۔ ٹھیک، 139۔ لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں۔ بے گوئیم نہ گوئیم، ٹھیک ہے؟ یہ بے گوئیم نہ گوئیم اس طریقے کے جملات کہ جس میں اکثر طالب علم خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، ٹھیک، اس غلطی سے بچنے کے لیے اس طریقے کی تمرین یا اس طریقے کی بات کہی جاتی ہے تاکہ طالب علم متوجہ ہو جائے، الرٹ ہو جائے اور غلط جملے سے بچا رہے۔ بے گوئیم آپ کو کیا کہنا ہے، نہ گوئیم کیا غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے آپ کو۔ ایسے جملہ دیا، من برائے لباس دوختن بخیاطی میروم۔ من برائے لباس دوختن، میں کپڑا سلنے کے لیے بخیاطی درزی کی دکان پر میروم جاتا ہوں۔ ٹھیک، میں کپڑا سلنے کے لیے درزی کی دکان پر جاتا ہوں۔ من برائے لباس می دوزم، اب یہ غلط ہو گیا۔ من برائے لباس می دوزم، یہ تو فعل ہو گیا۔ لانا تھا آپ کو مصدر اور آپ لا رہے ہیں کیا؟ فعل۔ من برائے لباس می دوزم غلط ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے صحیح سے۔ ترجمہ اگر کرنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ من برائے لباس می دوزم، میں کپڑا سیتا ہوں کے لیے، کیا مطلب ہے؟ بخیاطی میروم، یہ تو صحیح ہے۔ اب یہ لباس می دوزم غلط ہو گیا۔ جہاں بھی آئے گا من برائے، اس کے بعد جو بھی کام ہے اس کام کا جو مصدر ہے وہ مصدر لائیں گے۔ جیسے میں خریدنے کے لیے، میں خریدنے کے لیے تو کہیں گے من برائے آغا بورڈ نظر نہیں آ رہا ہے۔ خریدن، میں خریدنے کے لیے، ٹھیک، دکان جاتا ہوں۔ آغا بورڈ شو نہیں ہو رہا جی ہے۔ ابھی نکال، میں خریدنے کے لیے، ٹھیک، ابھی دکھ رہا ہے؟ دکھا آپ کو؟ آغا بہت چھوٹا آغا بہت چھوٹا دکھ رہا ہے۔ تو ادھر چھوٹا دکھے گا تو پھر ہمارا یہ نہیں دکھے گا نا، مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا رکھنا پڑتا ہے۔ کتاب دیں آغا ہاف ہاف کر دیے۔ تو ان کو دکھنا چاہیے نا، یہ بھی دکھنا چاہیے نا۔ اچھا اس کا انہوں نے کیمرہ تو آپ کی آن کر دیا ہے، چلو ٹھیک آغا ہے۔ بورڈ تھوڑا بڑا کر دیا۔ ابھی دکھ رہا ہے صحیح کہ ابھی بھی نہیں دکھ جی رہا؟ آغا دکھ تو رہا ہے مگر چھوٹا ہے۔ ٹھیک، چلیں بس گزارا کریں۔ تو جو بھی میں فلاں چیز کے لیے، جہاں کہیں بھی اس طریقے کا جملہ بولنا ہو تو وہاں برائے، اس کے بعد پھر مصدر آئے گا۔ میں لکھنے کے لیے کیا کہیں گے؟ من برائے نوشتن، مصدر لائیں گے، ٹھیک۔ تم دیکھنے کے لیے کیا کہیں گے؟ تو برائے دیدن، تم دیکھنے کے لیے، وہ ٹہلنے کے لیے یا وہ جانے کے لیے کہیں گے او برائے رفتن، ٹھیک۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ضمیر لائیں گے اور پھر ضمیر کے مطابق فعل لائیں گے، فعل نہیں لانا ہے، یہاں مصدر لانا ہے، ٹھیک۔ تو یہ یاد رہے آپ لوگوں کو، جہاں کہیں بھی آپ کو اس طریقے کا جملہ استعمال کرنا ہے، میں تم وہ فلاں کام کرنے کے لیے، تو وہاں برائے کے بعد مصدر آئے گا، فعل نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟
یہی کہنا ہے آپ کو، من برائے لباس دوختن بخیاتی میروم، نہیں یہ کہیں گے کہ من برائے میدوزم یا من برائے لباس میدوزم بخیاتی میروم، غلط ہے. ایسے حسین برائے درس خواندن بقم می آید، حسین سبق پڑھنے کے لیے قم آئے گا. حسین برائے درس خواندن، حسین سبق پڑھنے کے لیے، بقم یعنی شہر قم، می آیت آئے گا یا آتا ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں کہیں گے کہ حسین برائے درس می خانت بقم می آیت، غلط ہے. ٹھیک ہے. لطفاً تصحیح کنید، برائے مہربانی تصحیح کیجئے. تصحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ غلط دیا ہوا ہے، ٹھیک، جملے میں کون سی غلطی ہے وہ غلطی آپ کو پکڑنا ہے، اور وہ غلطی کس طریقے سے سدھاری جائے گی، اس کی اصلاح کیسے ہوگی، یہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک، قاعدہ قانون پہلے بتا دیا ہے کہ کس طریقے کے جملے بنانے ہیں. اب آپ کا یہاں پہ امتحان ہے. دیکھیں پہلا، یوسف برائے گوشت می خرد بقصابی می رود. وسیم کیا رہے گا، کیا غلط ہے اور کیسے یہ جملہ صحیح ہوگا؟ یوسف برائے گوشت می خرد بقصابی می رود. ہاں، یوسف برائے گوشت خریدن بقصابی می رود. یوسف گوشت خریدنے کے لیے قصائی کی دکان پر جاتا ہے. یوسف گوشت خریدنے کے لیے قصابی گوشت کی دکان پر می رود جاتا ہے. تو می خرد فعل لائے ہیں، غلط ہے، جبکہ مصدر لانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. نمبر 2، ساجد صاحب، مریم برائے اندازے می گیرد قدش از متر استفادے می کند. ہاں کیا رہے گا؟ گرفتن لکھا ہے کیا؟ بڑی جلدی بتا دیجیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لکھا نہ ہو اور اتنی جلدی بتا دو. ماشاءاللہ حسن. مریم برائے اندازے گرفتن، کیا رہے گا؟ اندازے گرفتن. اندازے گرفتن، اندازے گرفتن یعنی اندازہ لینے کے لیے، ناپنے کے لیے. اندازے گرفتن یعنی ناپنا، اندازہ لگانا. ٹھیک. مریم برائے اندازے گرفتن قدش، مریم اپنا قد ناپنے کے لیے از متر میٹر کا استفادے میں کنات استعمال کرتی ہے. ٹھیک، مریم اپنا قد ناپنے کے لیے میٹر کا استعمال کرتی ہے یا میٹر سے استفادہ کرتی ہے. ٹھیک. چلے نمبر 3 بغل میں، زہرا و پدرش برائے نماز می خوانند بے مسجد می آیند. خوانند، خوانند تو ہے ہی ہے اس میں، نہیں یہاں پہ کیا ہے جانے رفت. ابھی جو فعل دیا ہوا ہے اسی فعل کا مصدر آئے گا. میخانند، میخانند کس مصدر سے آیا ہے؟ خاندن. کیا ہے؟ کھا نہیں جا رہے. خاندن کیا ہے؟ حسن. زہرا و پدرش، زہرا اور اس کے باپ برائے نماز خواندن، نماز پڑھنے کے لیے، بے مسجد مسجد، می آیند آتے ہیں. زہرا اور اس کے والد نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں. ٹھیک، ان کو بتانا ہے. ٹھیک. نمبر 4، خواہرم برائے کمک می کند بے مادرم ہر روز ظرفار می شویت. ہاں تو کیا رہے گا؟
ہاں کمت میں بولو نا، آواز نہیں نکلنی ہے. کردن، کمت کردن. یہ می کنت جہاں آتا ہے، می کنت کس سے بنتا ہے؟ کردن سے. مضارع اسی کا ہے می کنت. تو خواہرم برائے کمت کردن بے مادرم، میری بہن میری ماں کی مدد کرنے کے لیے ہر روز ہر دن ظرفہارا برتنوں کو میشویت دھوتی ہے. میری بہن میری ماں کی مدد کرنے کے لیے ہر دن برتن دھوتی ہے. احسنت، یہ ہو گیا ٹھیک. اب آئیے مانند مثال بے پرسی و پاسخ دہید، مثال کی طرح سوال کیجئے اور جواب دیجئے. پہلے ایک سمپل دیا ہوا ہے یہاں پر، اس سمپل کو آپ سمجھیے. اگر سمپل سمجھ میں آ گیا تو نیچے جو کلمات دیے ہوئے ہیں ان سے سوال بنانا اور پھر جواب دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. مثال کیا دیا ہے دیکھیں، شما خریدن نوشت افزار، دو کلمات دیا ہوا ہے، شما خریدن نوشت افزار. اب یہ بنایا ہے شما برائے، ٹھیک. سوال میں شما کے بعد جو ضمیر آئی ہے، ضمیر کے بعد برائے لانا ہے، اور برائے کے بعد دوسرا جو کلمہ دیا ہوا ہے پورا، ٹھیک. اس کے بعد سوال میں آ جائے گا بے کجا. اس کے بعد فعل جو آئے گا وہ شروع میں جو ضمیر ہے اسی ضمیر کے مطابق. ادھر شما ہے تو ادھر کجا می روید کیا رہے گا، یا اگر احترامن ہے تو کجا می روی. دیکھیں سوال کیا دیا ہے، شما برائے خریدن نوشت افزار بے کجا می روی، آپ لکھنے کا سامان خریدنے کے لیے کہاں جاتے ہیں. جواب، من برائے خریدن نوشت افزار بے فروشگاہ می روم، میں لکھنے کا سامان خریدنے کے لیے دکان پر جاتا ہوں. اب آپ کو جیسے مثال دی ہے اوپر، اسی مثال کی طرح سوال بنانا ہے اور پھر جواب دینا ہے. ساحل پہلا بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنہا برائے غذا پختن بے کجا، بے کجا پختن. ابے پختن آ گیا، کیا بار پختن آئے گا؟ بے کجا برائے پختن آ گیا، بے کجا. یہاں می روی ہے، یہاں کیا آئے گا؟ می روان. احسنت. آنہا برائے غذا پختن بے کجا می روند، آنہا برائے غذا پختن بے کجا می روند، وہ لوگ کھانا پکانے کے لیے کہاں جاتے ہیں. ٹھیک، کیا جواب رہے گا؟ ہاں، آنہا برائے پختن غذا ہاں بے فروشگاہ. ابے کھانا کہاں پکایا جاتا ہے؟ فروشگاہ میں، بازار میں، ہاں آس پاس خانے. کچن کو کیا کہتے فارسی میں؟ آس پاس خانے کیا کہتے ہیں؟ می روند. آنہا برائے پختن غذا بے آشپز خانے می روند، آنہا برائے پختن غذا بے آشپز خانے می روند، وہ لوگ کھانا پکانے کے لیے کیا ہے؟ کچن میں جاتے ہیں. نمبر 2، ماں دیدن فلم. وسیم، ماں دیدن فلم. ماں برائے دیدن فلم، ہاں بے کجا ہاں می رویم. می رویم. احسنت. ماں برائے دیدن فلم بے کجا می رویم، ہم فلم دیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں. جواب کیا رہے گا؟ ماں برائے
پورا وہی جملہ رہے گا، ما برائے دیدن فلم بے، ہاں اب آئے گا یہاں پہ بے سینما می روی، ما برائے دیدن فلم، بلکہ ماں نہیں رہے گا، کیا رہے گا؟ چونکہ یہ سوال ہے، سوال میں جب ماں آتا ہے تو جواب میں شما آتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فلم دیکھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم فلم دیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ آپ لوگ فلم دیکھنے کے لیے فلاں جگہ جاتے ہیں، تو کہیں گے کہ شما برائے دیدن فلم بے سینما می روید، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ساجد، او دوش گرفتن، او برائے دوش گرفتن ہاں 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 یہ می روی میں یا جو ہے وہ کس کی علامت تھی؟ یا می روی میں بھائی حاضر کی تھی نا، اس کو ہٹا کر کے وہاں کیا لگائیں گے تو غائب کا ہوگا، ہاں تو کیا رہے گا؟ پھر اتنا ڈھوٹ کیا رہے گا؟ چلو بول، او برائے دوش گرفتن بے کجا می رود، احسنت۔ وہ نہانے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ جواب جلدی جلدی بولو بھائی، ہاں تو اور کیا؟ او برائے دوش گرفتن، وہ برائے او برائے دوش گرفتن بے فروش گاہے می رود، نہانے کے لیے کوئی دکان جاتا ہے؟ آقا بورڈ شو نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں بورڈ پہ ابھی نہیں لکھ رہے، یہ دکھ رہا ہے آپ کو، اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی آقا بک تو دکھ رہی ہے۔ ہاں تو اسی میں سے سوال کر رہے ہیں نا، ابھی یہ دوسرا ابھی ان سے بتایا ہے۔ او برائے دوش گرفتن بے حمام می رود، بے استخر می رود، بے حمام می رود۔ چلیں نمبر 4، چلیں آپ بتائیں گی حسن خریدن میوے، کس طریقے سے سوال بنے گا اور جواب کیا دینا ہوگا؟ ہاں حسن برائے خریدن میوے حسن برائے خریدنے میوے بے کجا بے کجا می روم می رود، می حسن رود، واحد غائب ہے، نام ہمیشہ واحد غائب ہوتا ہے، ایک اگر ہے تو، 2 رہے گا تو جمع غائب ہو جائے گا، ٹھیک۔ حسن برائے خریدنے میوے بے کجا می رود، ٹھیک، جواب کیا رہے گا؟ حسن برائے خریدنے میوے بے میوے فروشی می رود، میوے فروشی بھائی میوہ جہاں بکتا ہے، جہاں پھل بکتا ہے اس کو کہتے ہیں میوے فروشی، میوے فروشی، فروٹ کی دکان کیا ہے؟ میوے فروشی، ٹھیک، میوے فروشی، میوے فروشی، ٹھیک۔ چلے نمبر 5 بتائیں بھائی جلدی سے، نمبر 5 شما درس خواندن، شما برائے درس خواندن بے کجا می روید، روید، احسن۔ شما برائے درس خواندن بے کجا می روید، آپ لوگ درس پڑھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ جواب احسن، ما برائے خواندن درس درس بے مدرسے می رویم، ما برائے خواندن درس بے مدرسے می رویم، ہم سبق پڑھنے کے لیے مدرسے جاتے ہیں۔ نمبر 6 ساحل، زہرا و برادرش مطالعے کردن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زہرا و برادرش برائے مطالعے کردن بے کجا می روند، احسنت۔ جواب
زہرا و برادرش زہرا و برادرش برائے تالے کردن تالے کردن بے پوجا ہو گیا. یہ تو سوال ہو گیا. بے کجا میرمند کہاں جاتے ہیں آپ؟ خالی وہ جگہ آپ کو بتانی ہے. بے کتاب خانے میرمند، بے اتاق مطالعے میرمند. اب آپ کو جگہ بنانی ہے. بے کتاب خانے میرمند یا بے اتاق مطالعے. چلیں اب آئیے لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیے. روزہائے ہفتے، ہفتے کے دن، ہفتے میں کون کون سے دن ہوتے ہیں، دنوں کے نام کیا ہیں، وہ اسے سب جانتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ اگر جس کو نہ آتا ہو وہ جان جائے. ٹھیک ہے، چلے. ہفتے کا پہلا دن ہے شنبے، آج سنیچر. ٹھیک، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہفتے کا پہلا دن سنیچر ہوتا ہے. ٹھیک، اسی لیے سنیچر سے شنبے کہا جاتا ہے. شنبے، شنبے سے شروع ہوتا ہے. کیلنڈر میں دیکھیں گے آپ تو شنبے سے شروع ہوگا. شنبے، ایک شنبے، دو شنبے. شنبے یعنی سنیچر، سیٹرڈے. یک شنبے یعنی اتوار. دو شنبے سوموار. سے شنبے منگلوار. چہار شنبے بدوار. پنج شنبے، ہاں جس کو جمعرات ہم لوگ کہتے ہیں. اس کے بعد جمعے. چلیں، بہرصورت یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں تھی، یہ پہلے سے ہی آپ لوگ جانتے ہیں، لہٰذا یہاں زیادہ نہیں رکیں گے، آگے بڑھتے ہیں. لطفاً بخانید، برائے مہربانی پڑھیے. نمبر 1، در ایران کارخانہ، ادارہ، مدرسہ، دانشگاہ روزہائے جمعے تعطیل ہستند. در ایران، ایران میں کارخانہ فیکٹریاں، ادارہ آفسیں، مدرسہ مدرسے، دانشگاہ یعنی یونیورسٹی وغیرہ روزہائے جمعے جمعے کے دن تعطیل ہستند چھٹی ہوتی ہے، بند رہتے ہیں. تعطیل ہستن یعنی چھٹی ہے، بند ہے، جو بھی آپ کہہ لو. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں جیسے سنڈے کو، اتوار کو ہمارے ہندوستان میں ہے نا، اتوار کے دن ساری چیزیں بند ہوتی ہیں. ایران میں جمعے کے دن سب کچھ بند ہوتا ہے. تو ایران میں فیکٹریاں، ادارے یعنی آفسیں، ادارے یعنی آفسیں، مدرسہ یعنی مدرسے، دانشگاہ یعنی یونیورسٹیاں روزہائے جمعے جمعے کے دن تعطیل ہستند بند رہتی ہیں. ٹھیک. نمبر 2، ما روزہائے یک شنبے و پنج شنبے ساعت 7 بے استخر رویم و ساعت 9 برمی گردم. ہم سنیچر اور جمعرات کے دن، ہم روزہائے یک شنبے، شنبے نہیں، یک شنبے یعنی اتوار، ایک شنبے یعنی اتوار، و پنج شنبے اور شب جمعہ میں ساعت 7 بجے بے استخر می رویم سوئمنگ پول جاتے ہیں، و ساعت 9 اور 9 بجے برمی گردیم واپس ہوتے ہیں. برمی گردیم پلٹتے ہیں، واپس ہوتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد. ٹھیک ہے. نمبر 3، من و پدرم روزہائے پنجشنبے بے روستا می رویم. میں اور میرے والد شب جمعہ میں پنجشنبے کو بے روستا می رویم دیہات یا گاؤں جاتے ہیں. روستا یعنی دیہات، گاؤں. ٹھیک ہے، گاؤں جاتے ہیں. بدر مزرعے بے پدر بزرگ مان کمک می کنیم. و در مزرعے اور کھیتی میں، در مزرعے کھیتی میں، بے پدر بزرگ مان
اپنے دادا کی، بے پدر بزرگمان اپنے دادا کی، کمک میکنیم مدد کرتے ہیں۔ ہم شب جمعے کو یا ہم لوگ پنجشنبے کو دیہات جاتے ہیں اور کھیتی کرنے میں یا کھیتی میں اپنے دادا کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 4، دکتر عباسی روزہائے شنبے و یکشنبے در تہران و روز دوشنبے در قم بیماران را معائنه میکند۔ ڈاکٹر عباسی سنیچر اور اتوار کے دن تہران میں اور سوموار کو قم میں بیماروں کا چیک اپ کرتے ہیں۔ معائنہ میکنند یعنی دیکھتے ہیں، معائنہ چیک اپ کرتے ہیں۔ دکتر عباسی روزہائے شنبے و یک شنبے، ڈاکٹر عباسی سنیچر اور اتوار کے دن در تہران، تہران میں، و روز دوشنبے اور پیر کے دن در قم، قم میں بیماران را مریضوں کو معائنہ میکنند دیکھتے ہیں۔ نمبر 5، در بسیاری از کشورها روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل است۔ در بسیاری از کشورها بہت سارے ممالک میں، بہت سارے ملکوں میں، در بسیاری از کشورها بہت سارے ملکوں میں روزهای شنبه و یک شنبه سنیچر اور اتوار کے دن تعطیل است چھٹی رہتی ہے۔ اما در ایران جمعہ تعطیل است، لیکن ایران میں جمعے کے دن چھٹی رہتی ہے۔ محل کار ناصر خیل دور است۔ محل کار کہا جاتا ہے جہاں انسان کام کرتا ہے، کام کرنے کی جگہ، محل کار کام کرنے کی جگہ۔ محل کار ناصر، ناصر کے کام کرنے کی جگہ، خیل دور است بہت دور ہے۔ او ہر ہفتے شنبے بے آنجا می رود، وہ ہر ہفتے سنیچر کے دن وہاں جاتا ہے۔ وتا چہار شنبے میماند، اور بدھ کے دن تک رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، وہاں رہتا ہے۔ چلے سوال